ان سے التماس ہے کہ آگے آ جائیں، کافی جگہ ہے، مہربانی آپ کی، بعد میں آنے والوں کو دقت ہوگی، آپ کو بھی تنگ کریں گے، آگے آ جائیں۔ یہ ایک مجلس کا اعلان سنا رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا پہلا اتوار صبح 9 بجے شروع ہوگی، جس سے نوید عاشق بی اے امجد جوہری صاحب اور سید عقیل محسن نقوی صاحب عطا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ مومنین سے پھر بھی میں دوبارہ التماس کر رہا ہوں، یہ ساری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو۔ اب میں ملتمس ہوں جناب آغا سید علی نقی نقوی صاحب حکم سے گوائیں اور فضائل صاحب اہل بیت بیان فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم فاتحہ مدرسہ شروع۔ بہت بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، بعثہ رحمتا للعالمین، مولانا و سیدنا و طبیبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آخر رسول و زوج البطول و سیف اللہ المسلول، ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و صغر، قاتل عمر وانتر قالع باب خیبر، الامام المظفر و شجاع الغضنفر و صدیق الاکبر، الولی المکرم والفاروق الاعظم، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، مولانا و سیدنا علی ابن ابی طالب۔ الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة على أعدائهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ الصلوات۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكن ورزقته وتمتعه فيها طويلا۔ علماء علام مراجع اعظام کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے، اگلے سال سے پہلے ان گناہگار آنکھوں سے ایران، عراق، شام، مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کے ظہور میں امام کے لشکر کا ادنا سپاہی بننے کے لیے اور جناب زہرا کی دعاؤں میں شمولیت کے لیے سب مل کر بلند آواز صلوات پڑھیں۔ رب
اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صلوات. بہرحال ابھی ہمیشہ کہتا ہوں تو تکرار ہو جائے گی. ابھی آپ سے کہہ رہے تھے کہ مجلس میں آپ آگے آ جائیں تو اس میں پریشان نہ ہوا کریں. یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ مجلس میں آگے آ جاؤ تو خدا اس آگے آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فائدہ بھی بتا رہا ہے. کیا فائدہ بتا رہا ہے کہ اگر تم سے کہا جائے مجلس میں آگے آ جاؤ, تم آگے آ جاؤ گے تو خدا اس آگے آنے کے نتیجے میں جو تمہارا سب سے مشکل کام ہوگا وہ آسان کر دے گا. یہ اس آگے آنے کا, تو اس میں بہرحال ناراض نہ ہوا کرے. اور جتنا ممبر کے نزدیک بیٹھے فیوز و برکات بے تحاشا ہیں ممبر کے نزدیک. اور الحمدللہ محرم الحرام کا یہ پہلا دن, ہم انتہائی خوش نصیب ہیں. خدا کا یہ خاص ہم پہ عطیہ ہے. بہت خدا سمے داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کا انتہائی ہم پہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے امام عطا کیے, ایسی حجتیں عطا کی, ایسے معصوم عطا کیے. توجہ چاہتا ہوں, ایسے معصوم عطا کیے جن کو مانتے ہوئے, جن کی مانتے ہوئے, جن سے مانگتے ہوئے ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. اور افسر عباس صاحب مرحوم نے اسی سے ملتا جلتا ایک قطعہ کہا تھا, تو چلیں ان کے ثواب کے لیے. کیا وہ کہتے ہیں, کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے, کسی کو نعمت عمر دراز دیتا. میرا جملہ یاد رکھیے گا, خدا کا بہت لطف و کرم ہے. کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے, کسی کو وہ نعمت عمر دراز دیتا ہے, بطور خاص کہ جس پہ مہربان ہو خدا علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے. میں نے اس دفعہ کا جو موضوع ہے وہ عمدن زیارت جامع کبیرہ کو چنا ہے اور اس کی شرح کو, یعنی امام شناسی, امام کو پہچاننے کے لیے, امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے زیارت جامعہ سے بہترین یونیورسٹی کوئی نہیں. میں دعوے سے ہی جملہ کہہ رہا ہوں اور معصوم کی حدیث ہے, اس سے بہترین, یعنی آپ کوئی حدیث نہ پڑھیں معصوم کی شان, کوئی آیت نہ پڑھیں, کوئی تاریخ کا جملہ نہ پڑھیں, صرف زیارت جامعہ پڑھ لیں, فضائل ہی فضائل. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں. جملہ آپ سمجھ گئے ہیں, دیکھ, آنکھ کھول کے پڑھیں, آنکھ بند کر کے قرآن نہیں پڑھیں. دیکھیں کیسے کیسے راز چھپا دیے زیارت جامعہ کبیرہ میں. اور ایک دوسرا اس عنوان سے میں نے اس کو چنا ہے کہ آج کل دعاؤں سے, زیارتوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور پریشانیاں ہمارے گھروں کو گھیرتی جا رہی ہیں. یہ توسل آل محمد سے ہمیں جو دور کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اس کے نتیجے میں ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اور آپ سنیں گے انشاءاللہ, بلکہ امام صادق کی ایک حدیث, یہ زیارت جامع جو لوگ پڑھتے ہیں خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کریں اور ضرور پڑھا کریں اس کو. ہفتے میں ایک بار تو پڑھیں اور پھر پڑھیں ترجمے کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ اکیلے جھوم رہے ہوں گے, خود ہی آپ پڑھنے والے ہوں گے, خود ہی آپ نعرہ لگانے والے ہوں گے. ایسی زیارت ہے, بخدا
آپ ایک ایک لفظ کو غور کریں، آپ پریشان ہو جائیں گے امام صادق کیا فرماتے ہیں. کسی نے آگے کہا مولا زیارت جامعہ کے، اللہ اکبر، مولا کہتے ہیں مولا زیارت جامعہ کے آداب میں سے ہے کہ انسان پہلے 100 مرتبہ تکبیر کہے پھر زیارت کو شروع کرے. عجیب راز بتانے لگا ہوں آپ کو اس زیارت جامعہ کا کہ 100 مرتبہ تکبیر کہے اور پھر زیارت جامعہ شروع کرے. یہ کیا راز ہے؟ معصوم نے عجیب جملہ کہا. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تکبیر انسان کیوں کہتا ہے؟ کہا یہ ایسی زیارت ہے ہمارے فضائل کی کہ اگر پہلے تکبیر نہ کہی ہو تو انسان ہمیں خدا سے متصل کر دے. یعنی پہلے خدا کی وحدانیت کروا کر اتنے فضائل، انسان پریشان ہو جائے گا میں کہاں آ گیا، میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. ایسی زیارت جامعہ اور جس کو بالکل ہی کم کر دیا گیا، بلکہ علامہ مجلسی نے اس زیارت جامعہ کے بارے میں عجیب جملہ کہا. کہتے ہیں معصومین کے فضائل کی ایسی مکمل کتاب ہے یہ زیارت جامعہ. کہتے ہیں جس زیارت پر میں جاتا ہوں کوئی زیارت نامہ نہیں پڑھتا، فقط زیارت جامعہ پڑھتا ہوں. آپ ضرور اگر آپ سے پوری نہیں پڑھی جاتی تو آہستہ آہستہ آج سے عہد کریں اور ہمارے ساتھ. معلوم ہے کہ عشرے میں حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، شاید 5% بھی ہم اس کی تفسیر نہ کر پائیں، لیکن بہرحال یہ شاید آپ کے لیے ایک جذبہ بنے کہ آپ اس زیارت جامعہ کی تلاوت کریں. ایسی معصوم کی بتائی ہوئی میں اور آپ ایک دوسرے کی تعریف کریں تو اور بات ہے. عبداللہ بن نخعی، اس کو زیارت جامعہ کی سند کے بارے میں ملا یاز الفقی میں اس کی سند شیخ صدوق نے نقل کی عبداللہ بن نخعی سے، کوفی، اور عیون میں بھی اس کو وہ نقل کر کے لے گئے کہ ایک شخص امام ہادی علیہ السلام دعا کرے پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور کے صدقے میں، مومنین کی پریشانی کے صدقے میں سامرا کو دوبارہ آباد کر دے، اور امام ہادی کا، امام عسکرین کا روزہ دوبارہ سے آباد ہو اور مومنین جا کے اپنی گناہگار آنکھوں سے زیارت کو کر سکے. تو اسی امام ہادی کی یہ زیارت بتائی ہوئی ہے. کہا مولا ہم جب کسی کے حضور میں جائیں تو سلام کیسے کریں؟ کسی معصوم کے پاس ہے. یہ سلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ زیارت کہ جو فقط ہمارے پاس ہے. دیکھیں ہر مذہب میں سلام ہے، جیسے مرضی. آپ ہندوؤں میں دیکھ لیں وہ نمستے کر کے سلام کرتے ہیں، آپ انگریزوں کو دیکھ لیں وہ کوئی ہیلو کرتا ہے، کوئی ہائی کہتا ہے، اور کوئی ہاؤ آر یو. اسٹائل ہے نا، طریقے مختلف ہیں لیکن سلام سب کر رہے ہیں. اسی لیے کہا کرتا ہوں کبھی بھی جلدی میں آ کر یہ مت کریں السلام علیکم. آپ کو پتا ہے السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ سلام تم پر موت ہو، علیکم السلام علیکم تم پر موت ہو. تو آپ تو اس کی سلامتی چاہتے ہیں تو اسے مار رہے ہیں. تو یہ اسلام کا یہ واحد طریقہ ہے سلام کرنے کا کہ جو کامل ہے. کیسے؟ آپ نے ہیلو کیا، آپ نے اس سے پوچھا ایک قسم کا سلام، اس نے کہا ٹھیک، لیکن آپ اس سے پوچھ بھی رہے ہیں اور عجیب انداز میں دعا بھی کر رہے ہیں. اس نے کہا سلام، آپ نے کہا وعلیکم السلام، یا سلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. یعنی آپ ایک ملنے کا رابطہ بھی ایجاد کر رہے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے اس کی سلامتی کی دعا بھی کر رہے ہیں. یہ مکمل سلام اسلام نے ہمیں بتایا. اور ایک والد صاحب کا مجھے جملہ اسی موقع پر یاد آ گیا تو معترض کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شاید بھول جاؤں. والد صاحب ایک جملہ کہا کرتے ہیں سلام کے بارے میں کہ جب آپ کسی معصوم کے روزے پر جائیں، شاید میں نے کبھی عرض بھی کیا ہو
2-3 سال پہلے، لیکن بہرحال کیونکہ جگہ ہے تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. کسی معصوم کے روزے پر جائیں. اللہ اکبر، عجیب خوبصورت جملہ انہوں نے بیان فرمایا. کسی معصوم کے جملے پر جائیں. آپ مت کہیں خدا مجھے اولاد چاہیے، مجھے رزق چاہیے، مجھے مال چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے گھر چاہیے. کا ضرورت نہیں. ایک دعا کریں خدا سے، خدایا میں امام رضا کو، امام علی نقی کو، امام علی کو سلام کر رہا ہوں، یہ میرے سلام کا جواب دے دیں. یعنی میں آپ پر سلام کر رہا ہوں. میں نے کہا، آپ نے کہا سلام، میں نے کہا علیکم السلام. آپ نے میری سلامتی چاہی، میں نے آپ کی سلامتی چاہی، برابر ہو گیا. لیکن والد صاحب نے یہ جملہ استعمال کیے، کہتے ہیں یہ تم بعد میں سلامتی نہیں چاہ رہے، وہ تمہاری سلامتی چاہے کہ جو کائنات کا سب کام انجام دینے والا، امور دینے والا، انجام دینے والا، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جب وہ کہہ دے تم پر بھی سلامتی ہو. اب کوئی ڈیٹیل کی ضرورت ہے، تفصیل کی؟ کیا آپ کہیں مجھے اولاد چاہیے، رزق چاہیے؟ نہیں، آپ کہیں مولا ہمارے سلام کا جواب دے دیں. تو یہ سلام، یہ اسلام نے ایک ایسا طریقہ بتایا کہ اس میں سب چیزیں پوشیدہ کر دی ایک کلمے میں. کہا مولا جب ہم بارگاہوں میں جائیں تو کیا کریں؟ مولا نے کہا یہ زیارت میں بتا رہا ہوں، اس کو جا کے پڑھو زیارت. یہ زیارت جامع کبیرہ معصوم کی بتائی ہوئی زیارت جامع کبیرہ، اور کوئی جملہ اپنا نہیں. یہ تو انشاءاللہ آگے بحث ہوگی اس پر. یہ معصوم نے اتنے خوبصورت انداز میں اپنے آپ کو پہچانوایا دنیا کو، دیکھو ہم کیا ہے، ہمیں کہاں سمجھ سکتے ہو. اور یہ سلام دیکھیں، ہمیشہ میں کہتا ہوں، بار بار شاید ہر سال یہ جملہ نکل جاتا ہو کہ ہم نے حدیث قصہ کو چھوڑا، اور کہاں حدیث قصہ میں اس سلام کا درس ملتا ہے آپ کو. باپ آیا تو بیٹی پہ سلام، بیٹے آئے تو ماں پر سلام. جناب زہرا نے کہا میرے بابا آئے اور سلام کیا پہلے. اور یہ تو ہے نا، دوسری کتابوں میں سب میں موجود ہے کہ نبی جناب زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کر 6 ماہ تک یہ تلاوت کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ. یہ کیا آیت کی تلاوت کرتے رہے، سلام کر رہے کس گھر پر. یہ تو حدیث قصہ بخدا. میں پھر آپ کو یہ جملہ کہوں گا، حدیث قصہ پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکتا پڑھیں، آپ کی پریشانیاں خود بخود حل ہو جائیں گی، اس کی برکات سے حل ہو جائیں گی. کیونکہ واحد دعا ہے کہ جس میں پیغمبر نے قسم کھا کے وعدہ کیا. جب مولا علی نے کہا نا یا رسول اللہ کہ اگر یہ ہماری حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے گی تو وہاں پر کیا ہوگا، ان لوگوں کے لیے کیا اس میں منفعت کیا ہے. مولا فرماتے ہیں یا علی جہاں پر ہمارا یہ ذکر کیا جائے گا. اور دیکھیں عجیب بات ہے، اللہ اکبر، دنیا کتنے آل محمد کے فضائل کو چھپا لے لاکھ چھپا لے. جن آل محمد کے بیٹھنے کی کہانی کی یہ برکت ہو، یہ جمع ہوئے نا ایک جگہ پر، گھر میں جمع ہو گئے، بیٹھ گئے. اب بیٹھنے کی اتنی برکت ہے. کیا برکت ہے؟ رسول فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم فرشتوں کو بھیجے گا، اور فرشتے اس میں وحفت بہم الملائکہ، اور فرشتے چاروں طرف سے اس محفل کو گھیر لیں گے. عام نہیں. اور کیا اس کی برکت ہے کہ جب حدیث قصہ ختم ہوگی کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کی حاجت روا نہ ہو جائے. کوئی مغموم نہیں ہوگا، جب وہ اٹھے گا تو اس کا غم خدا دور کر دے گا. کوئی ہم نہیں رکھتا ہوگا، خداوند عالم اس کے ہموم کو دور کرے گا. یہ ہے اس برکت حدیث قصہ. اور حدیث قصہ میں اپنے بچوں کا ادب ہے. اس میں دیکھیں بعض لوگ یہ بحث کرتے ہیں، چلے میں آج کیونکہ پہلی مجلس ہے تو اس لیے میں ذکر میں عرض کرتا جا رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث قصہ کی سند میں مشکل ہے اور
سند ضعیف ہے اس کی فلاں، یہ بحث میں نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میں نے اس کے لیے گشرہ پورا پڑھ دیا ہے، لیکن میں ضمناً یہاں جملہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں فقہ میں قبلہ تشریف فرمائے جب بھی مجتہد کسی مسئلے کو بیان کرتا ہے تو پہلے اس کی سند کو دیکھتا ہے پھر مسئلے کو بیان کرتا ہے. آیت اللہ شیرازی نے اسی حدیث قصہ سے 200 مسئلے نکالے ہیں فقہی. اگر سند ضعیف ہوتی تو 200 مسئلے کیسے نکل آتے؟ یعنی صرف اتنا سا جملہ کہہ دینا کہ ضعیف ہے مت پڑھا کریں یار، اس کی سند نہیں ہے. یہ فضائل کی انتہا ہے آل محمد کی صدی سے قصہ میں. دعاؤں میں اور حدیث قصہ میں یہی تو فرق ہے. دعاؤں میں اہل بیت نے بتایا آل محمد کیا ہے، خدا کیا ہے، اہل بیت نے بتایا. اور حدیث قصہ میں خدا بتا رہا ہے آل محمد کیا. ما خلقت انسان مبنی ولا ارض مدیہ، میں نے خلق ہی نہیں کیا آسمان. اہل بیت رسول آپ کے لیے. سورج نہیں بنایا آپ کے لیے، ستارے نہیں بنائے آپ کے لیے، اہل بیت رسول آپ کے لیے. تو اس میں ایک عجیب ادب ہے. جب پرانے زمانے میں بزرگ پڑھا کرتے تھے، اگر وہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے، اب بھی پڑھتے لوگ، تو غور کریں بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں سلام کی بحث ہے نا، ادھر سے جناب رسول خدا آئے سلام کیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں معصوم کہ چھوٹے سے تھے، امام حسن اور امام حسین. دیکھیں باہر گئے، عصمت تھی، اور عصمت کی سب سے بڑی نشانی میں یہاں آپ کو دکھاتا ہوں. حدیث قصہ میں عصمت کی سب سے بڑی نشانی ان کی موجود ہے. کیسے؟ دیکھیں معصوم کی یہ علامت ہے کہ وہ معصوم کی خوشبو کو سونگھ سکتا ہے. بس معصوم کی یہ علامت ہے کہ فقط وہی معصوم کی خوشبو سونگھ سکے گا اور نہیں سونگھ سکتا. آپ کو یقین نہیں آتا؟ قرآن میں جا کے دیکھیں، جب حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ انی اشم ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں، یا وہ یمان کی خوشبو کے بارے میں واقعہ پڑھا، یہ تو معصوم کا ہے کہ انی اشم ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو. ایک معصوم دوسرے کی خوشبو محسوس کر رہا ہے. اور حدیث قصہ میں کیا ہے؟ امام حسن آئے، سلام کیا ماں کو اور کہا انی اشم عندک رائحۃ، میں محسوس کر رہا ہوں ماما جان آپ کے پاس ہمارے نانا ہیں. یہ معصوم کی علامت ہے، عصمت کی نشانی یہاں نظر آ رہی ہے. اور پھر عجیب انداز میں امام حسن میں آئے، جناب زہرا نے کہا کہ وہ کہتے کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، چاہیے بس یہ سلام کی بحث کر کے میں آؤں گا واپس. امام حسن آئے، عجیب انداز ہے. دیکھیں معصوم تھے، جانتے تھے بچہ ہوتا ہے ایک سلام کر دیتا. کوئی بچہ جاتا باہر سے آ کے کہتا سلام بابا جان، ختم. لیکن معصوم ہے، منصب کا بھی احساس ہے اور جد کا بھی احساس ہے. السلام علیکہ یا جدہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یعنی ایک رشتے کا سلام کر رہے ہیں امام حسن اور ایک عہدے کا، منصب کا سلام. یہ معصوم نہیں تو اور کون ہے؟ یعنی میں اور آپ آئے تو ایک سلام کا جواب دیں گے، اور جواب میں رسول اللہ نے بھی عجیب انداز میں سلام کیا، وعلیکم السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی. یعنی اگر معصوم سلام کر رہے ہیں تو ادھر سے رسول بھی اسی انداز میں جواب دے رہے ہیں. ایک رشتے کے سلام کا جواب اور ایک عہدے کا. یہ حدیث قصہ ضرور پڑھا کریں. اور اس میں ایک عجیب چیز جو ہماری زیارت جامعہ سے منسلک ہے، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی معصوم کے روزے پر جائیں تو جا کر کھڑے ہوں اور اس طریقے سے سلام پڑھیں. یا فرزند رسول وہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کسی روزے پر جائیں اور کہیں السلام علیکم. یہ ایسی زیارت ہے، یعنی ہر امام کی علیحدہ علیحدہ زیارتیں موجود ہیں کتابوں میں، ہر امام کی، لیکن اس زیارت میں ایک خوبی ہے کہ ہر معصوم کے روزے پہ آپ یہی زیارت پڑھیں. کیسے؟ السلام علیکم
یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت ہمارا آپ پر سلام، وموضع الرسالہ، اور رسالت کی جگہ ہمارا آپ پر سلام۔ اور ایک عجیب بات یہاں پر سامنے آئی، ومختلف الملائکہ، اے وہ جگہ جس پر آپ سلام کر رہے ہیں، قبر کی طرف کھڑے ہو کر کیا سلام کر رہے ہیں؟ ومختلف الملائکہ، اور آپ پر سلام کہ آپ کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر ملائکہ کی آمد و رفت۔ چھوٹی بات نہیں کہہ دی میں نے، کتنے ملائکہ آتے ہیں دن میں؟ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، معصومین کے روزے پر ہزاروں ملائکہ مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے، ہر روز صبح جو ملائکہ معصومین کے روزے پر آتے ہیں، دوپہر کے بعد وہ چلے آتے ہیں، غروب آفتاب ہوا ملائکہ دوبارہ۔ اور روایت میں نے پڑھی، میں پریشان ہو گیا کہ جو ملائک ایک بار آتے ہیں وہ پھر نہیں آتے۔ اب پچھلے سال کی تقریر کا ایک جملہ یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ جو ملائکہ ایک بار آتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے۔ تو اب بعض روایتوں میں 70,000 فرشتے امام حسین کے پاس آتے ہیں، بعض روایتوں میں 60,000۔ مجھے 1000 سے غرض ہی نہیں، کتنے آتے ہیں اس سے نہیں غرض، آتے ہیں نا، یہ تو سب مانتے ہیں۔ تو آنے اور جانے کا رستہ فقط دروازہ ہے، آنے اور جانے کا رستہ فقط دروازہ ہے۔ اور اگر امام حسین کے روزے پہ آتے ہیں، اب جملے کی داد چاہوں گا فضیلت ابو الفضل العباس میں کہ مولا کا ایک لقب یہ ہے باب الحسین۔ اب جو فرشتہ، آپ 60,000 ماننے میں آپ کے ساتھ ماننے کو تیار ہو، 60,000 فرشتہ امام حسین کے پاس آتا ہے ہر روز، یہی روایت ہے نا؟ تو مولا عباس کے پاس کتنی بار آئے گا؟ جاتے ہوئے حضور اجازت ہے ہم دربار میں جا رہے ہیں، اور نکلتے ہوئے پھر حضور اجازت ہے ہم جا رہے ہیں۔ یہ ملائکہ روز یہاں پر ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، ہماری امت کا جو اختلاف و رحمت ہے وہ یہاں پر اشتباہ یہی ہو گیا، وہ اختلاف جو ہے یہ مختلف سے ہے، آنے جانے سے ہے، نہ کہ اس اختلاف سے ہے۔ تو عربی ہے، بہرحال اس کی فصاحت کا غلط فائدہ اٹھا کر اس کو کسی اور معنی میں لے گئے۔ تو السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، اے اہل بیت نبوت میرا آپ پر سلام۔ کیسے معلوم ہو کہ ہم کس پر سلام کر رہے ہیں؟ کون سے اہل بیت نبوت؟ آج تک تو ہم یہی بحث کرتے آ رہے ہیں۔ اب وہ آیت تطہیر کی بحث ہو تو کیونکہ دائرہ اہل بیت کو کسی نے بڑھا دیا، کسی نے گھٹا دیا، کوئی بیت سے باہر نکل گیا، کسی نے بیت کو چھوٹا کر دیا۔ اب کوئی تو طریقہ ہو ہمارے پاس کہ ہم اہل بیت کو مشخص کر سکیں۔ اللہ اکبر، حدیث کتاب پڑھی، یہ ایسا راز ہے جس میں جناب زہرا نے بتایا۔ جناب زہرا نے بتایا اس حدیث قصہ میں، اور یہ حدیث قصہ ایسا کلام ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں وحی کا، کہ وہاں سے وہ آئے پیغام لے کر ہم آگے منتقل کریں۔ یہ ہے اس بی بی کی عظمت، وہاں کے کلام کو جبرائیل کے آنے سے پہلے منتقل کر رہی ہیں۔ یہ عظمت ہے جناب زہرا کی۔ کیسے؟ کہا جب ہم سارے چادر کے نیچے جمع ہو گئے، یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ اس کی توضیح دے دوں۔ بی بی نے ایک جملہ کہا ہے فلم مکتم اللہ، جو لوگ کہتے ہیں اہل بیت میں اس سے مراد 5 ہیں، یا حدیث قصہ میں یہ 5 تھے چادر کے نیچے، تو ایسا نہیں ہے۔ عربی میں 2 جملے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے کمولا، کامل
لوگ جانتے ہیں. اور ایک ہے جمع. یہاں پر بی بی نے کیا کہا؟ فلم مکتملنا، جب ہم چادر کے نیچے سارے کامل ہو گئے. اب بی بی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا فلم مجتمعنا، جب ہم سارے جمع ہو گئے. تو جمع ہوتی ہے سامنے والی چیزیں. تو یہ بی بی کو اندازہ تھا نا کہ بعد میں آنے والا شاید کوئی استفادہ کر جائے کہ جب ہم 5 جمع ہو گئے. تو بی بی نے کیا کہا؟ فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے. اب آپ کیسے سمجھیں گے کہ ہم کامل ہو گئے؟ معصوم کی حدیث سے سمجھے نا. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ نحن اولون والآخرون والآمرون نحن النور ننور الریحانین. ہم اول ہیں. کیا معنی؟ یعنی ابتدائے خلقت ہم سے ہوئی. کائنات کی خلقت کی ابتدا ہم سے ہے. دیکھیں وہ اولون سے بعض لوگ کوئی اور معنی لے جاتے ہیں. معصوم توضیح دے رہے ہیں نحن اولون، ابتدائے خلقت ہم سے ہے. ونحن آخرون، اور انتہائے کائنات ہم پر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ونحن العامرون، اور ہم ہیں حکم کرنے والے. اس کے بعد کہتے ہیں نحن النور، ہم ہیں نور. بس یہ جملہ میں نے اسی لیے عرض کیا یہاں پر کہ بی بی کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ نحن النور، ہم ہیں نور. انصاف سے بتائیں کہ قرآن میں چاند کو کیا کہا ہے؟ وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو نور کہا گیا ہے. جائے کسی سے جا کے پوچھیں چاند نور ہے؟ چاند کب کامل ہوتا ہے؟ بی بی نے عجیب زیرکی سے یہ جملہ استعمال کیا گیا کہ جب ہم 14 کا نور اس میں کامل ہو گیا. جب ہم 14 کا نور اس چادر کے نیچے کامل ہو گیا، تب رسول اللہ نے چادر کو اٹھایا. اور اگلا جملہ صرف وہ جو میں نے بیان کی حدیث اس کا جملہ پڑھ دوں کہ ہم ہیں وَنُنَوِّرُ الرَّيْحَانِينَ، اور ہم ہیں جن سے فرشتوں کو نورانیت ملتی ہے. اب بار بار لوگ جملہ کہتے ہیں، جملے پہ جملہ نکل رہا ہے اور شاید تکراری ہی ہو. میں معذرت چاہتا ہوں کہ معصوم لوگ فرماتے ہیں کہ معصوم نور نہیں ہے، معصوم ایسے ہیں، معصوم ایسے ہیں. دیکھیں میں بار بار وہی جملہ کہوں گا کہ زیارت وارثہ میں یہ جملہ ہے اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شام خواہ اہل بیت رسول، آپ پر سلام ہو اور آپ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلبوں میں نور تھے. نور کا فرق اور ہم سے اتنی تو آپ خیال رکھیں. ہاں جی یہ بشر تھے، ہمارے جیسے چلتے تھے، ہمارے جیسے پھرتے تھے. دیکھیں ایک پین ہے، پین آپ سب کی جیب میں پین ہوگا، نہیں ہو تو خداوند عالم دے آپ کو. ایک مولانا نے ایسی دعا کی کہ سب کی جیب میں، مثال دے رہے تھے پیسے کی، تو انہوں نے کہا خداوند عالم آپ سب کو پیسہ دے. تو ایک شخص نے نیچے سے کہا مولانا پہلے آپ تو دیں. تو آپ پین دیکھا آپ نے، ایک اسٹیل کا پین ہے، ایک پلاسٹک کا پین ہے، ایک لکڑی کا پین ہے. آج تک کسی نے کہا کہ لکڑی والا پین نہیں. کوئی نہیں نا کہتا یہ لکڑی ہے، کسی نے کہا اس کو لکڑی، سب کہتے ہیں پین. اچھا لوہے والے پین کو بھی دیکھ کے سب کہتے ہیں پین، کوئی بھی نہیں کہتا لوہا. دیکھیں دھوکہ کہاں ہوا. لوہے والے پین کو بھی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں لوہا، اور اسٹیل والے پین کو بھی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں پین. لوہا اسٹیل لکڑی کوئی استعمال نہیں کرتا. بھئی اہل بیت کا کیا قصور تھا کہ وہ لباس بشریت میں آ گئے؟ بھئی ان کا لباس بشریت میں آنا یہ ان کا قصور تھا کہ آپ نے کہہ دیے بشر ہیں ہم جیسے؟ وہ پین کے حساب سے سب نے دیکھا کہ یہ پین نہیں، یہ پین نہیں، یہ پین ہے لوہا. بھئی آپ نے اگر سامنے سے دیکھا ہے، ایک پین میں نے آپ کو دکھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا پین. میں نے کہا اس کی اصل کیا ہے؟
آپ نے کہا لوہا. اہل بیت کیا ہے؟ آپ نے کہا بشر. میں نے کہا ان کی اصل کیا ہے؟ بشر ہے. اصل کو دیکھیں کہ ہماری مولا فرماتے ہیں ہماری اصل نور ہے. ہم ہیں ہی نور. اور جب ہم زیارت جامعہ میں اور دوسری زیارتوں میں پڑھتے ہیں تو یہ بار بار فکرہ تکرار ہوتا ہے کہ اہل بیت رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نور ہیں. تو اب جناب زہرا نے کہا کہ جب ہم سب جمع ہو گئے, کامل ہو گئے, تو سمجھ میں آ گیا کہ چارہ معصومین کامل تھے اس میں. تو کہا کیا کیا؟ کہا میرے بابا نے چادر کے دونوں کپڑوں کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا. اب ہمیں ایسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بڑی سند ہمیں کیا مل سکتی ہے اہل بیت کے بارے میں. کیا کہتے ہیں؟ کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. پروردگارا یہ ہے میرے اہل بیت, یہ ہے میرے اہل بیت جو چادر کے نیچے. اور عجیب جملہ ادھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا زیارت جامعہ میں کہ وہ موضع الرسالہ, اور رسالت کی جگہ اہل بیت رسول آپ ہیں رسالت کی جگہ. اللہ اکبر. عظمت زہرا کسی نے سمجھ نہیں ہو تو یہاں سمجھے. کیا کہہ رہے ہیں امام ہادی کہ وہ موضع الرسالہ, اور رسالت کی جگہ آپ ہیں. خیر اس کی لغوی بحث انشاءاللہ ہم کل کریں گے وارد ہو کر. آج میں ضمناً عرض کر رہا ہوں جو جملے عرض کر رہا ہوں کہ آپ رسالت کی جگہ آپ ہیں. آئیں حدیث کے سامنے کیا کہا جناب زہرا کے بعد. اللہ اکبر. ایسے نہیں معصوم نے جملہ استعمال کیا نحن حجت اللہ علیکم, ہم ہیں اللہ کی حجت تم پر. اور وہ فاطمہ, اللہ اکبر, اور ہماری جدہ فاطمہ حجت اللہ علینا, ہم معصومین پر حجت ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں مخلوق پر حجت ہونا اور بات ہے, معصوم پر حجت ہونا اور بات. تو اب معصوم کے لیے کیا جملہ استعمال ہو رہا ہے؟ وہ موضع الرسالہ, اور رسالت کی جگہ آپ پر سلام. اور جناب زہرا کے لیے عجیب جملہ استعمال کیا وہ معدن الرسالہ, اور رسالت کی کان ہے جناب زہرا. اب جو لوگ سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں موضع جگہ یعنی یہ میری جگہ, یہ رسول کی جگہ, رسالت کی جگہ, یہی معنی بنتا ہے نا موضع رسالہ. ایک وصف کا معنی اور بھی ہے انشاءاللہ وہ کل کی تقریب میں بیان کریں گے کہ وہ موضع رسالہ, اور آپ ہیں رسالت کی جگہ, آپ پر سلام. لیکن کسی سے پوچھیں معدن کے کیا معنی؟ کان جگہ نہیں ہوتی, کان سے نکلتی ہے. کیا کہنے بی بی کی عصمت کے. وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ یعنی رسالت کی کان ہے جہاں سے رسالتیں نکل رہی ہوں. عجیب عظمت ہے جناب زہرا کی کہ انسان صرف اس بی بی کے فضائل بیان کرتے کرتے تھک جائے. جناب زہرا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی. خود امام صادق نے فرمایا ہے مولا فرماتے
فرماتے ہیں من ادرکہا فقط ادرک لیلۃ القدر، جس کو ہماری جدہ کی معرفت ہو گئی اس نے شب قدر کو پا لیا۔ من ادرکہ، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، من ادرکہا فقط ادرک لیلۃ القدر، جس کو بی بی کی معرفت ہو گئی اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو اب میں ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر، تو محبان جناب زہرا کے لیے ہر شب و شب قدر ہے جب ان کے دل میں جناب زہرا کی معرفت آ جائے۔ معصوم کی حدیث ہے، یہ کوئی خطابانہ جملہ نہیں استعمال کر رہا، معصوم فرمانے من ادرکہا، جس کے دل میں بھی بی بی کی عظمت آ گئی، بی بی کی معرفت۔ دیکھیں ہمیں رزق چاہیے، اولاد چاہیے، سب کچھ مانگتے ہیں، لیکن بخدا اگر ہمارے دل میں آل محمد کی معرفت آ جائے اس کے بعد ہم مانگے قطعاً ملے گا۔ آپ کو شاید واقعہ یاد ہے کہ نہیں یاد، معرفت پہ ایک سادہ سا واقعہ ہے، کوئی بڑا بھی نہیں، کہ نادر شاہ جو بادشاہ یہ فقیر ہوا کرتا تھا، معصوم کے روزے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مولا مجھے بادشاہ چاہیے۔ ایک فقیر نے آ کے اس کو ٹانگ ماری کہ بدبخت انسان، تو فقیر ہے، غریب ہے، کپڑے تیرے پھٹے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں، تو مولا سے کہا مجھے روٹی دے دے، کپڑا دے دے۔ تو اتنی بڑی بات کر رہا ہے، یعنی ہر جگہ پر معرفت کی اتنی اہمیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امام زمانہ کو اس طریقے سے ہم یاد نہیں کر رہے، کیوں؟ معرفت کی کمی، بخدا معرفت کی کمی۔ اگر ہمارے دل میں یہ معرفت آ جائے کہ شخصیت امام کیا ہے اور وہ اس وقت کتنے مظلوم ہیں، تو آپ دن رات بیٹھ کے صرف ایک ہی تسبیح کریں، یا مولانا یا صاحب الزمان۔ کیا معرفت کی؟ اس نے ٹھوکر مارنی، ایک بار دو بار ایسا ہوا، اس نے اپنی دعا کو نہیں چھوڑا، اس نے یہی کہا مجھے بادشاہ چاہیے بس، اور وہ مانگ رہا تھا روٹی چاہیے 2 ٹائم کی۔ وہ فقیر تھا اور مخاطب والے کو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے اختیار میں روٹی دینا ہے۔ جیسے ایک شخص جا رہا تھا رستے میں، تو بھوکا تھا، فقیر تھا، سامنے والا آیا، اس نے کہا یہ بتاؤ 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں۔ تو کہا یہ کیا ہوا 2 اور 2 4 روٹیاں؟ کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ۔ تو اس نے، کیونکہ اس کو بھوک لگ رہی تھی فقیر کو، اس نے مخاطب والے کو یہ سمجھا کہ طرف مقابل جو ہے میرا وہ روٹی دے سکتا ہے مجھے، لیکن جس کی معرفت بلند تھی اس نے کہا روٹی ان سے مانگنا تو توہین ہے، میں بادشاہت کیوں نہ مانگوں؟ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ بادشاہ بن کر آیا اور اسی دربار میں آیا جہاں پر اس کو ٹھوکریں لگتی رہیں۔ دروازے سے انٹر ہونے لگا، اس نے دخول پڑا امام کا، اور مڑ کے دیکھا وہ فقیر ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تم روز آؤ تمہیں روٹی ضرور ملے گی۔ تم نے ان کو نہیں سمجھا۔ اور یہی نادر شاہ جب مولا کائنات کے روزے پر گیا تو یہ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں کہ اس نے ایک فقیر سے پوچھا، ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ اور پکارنے کا سلیقہ آتے ہی نہیں۔ وہ والد صاحب اکثر جملہ کہا کرتے ہیں کہ معصوم کو جب معصوم کے لیے ان کی بارگاہ میں کوئی دعا کریں تو مانگنے کا طریقہ اور پکارنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ ادھر سے آپ کی دعا ختم ہو اور معصوم کہہ لو۔ یہ
مولا علی کے روزے کو باہر گیا, دیکھا فقیر کھڑے ہیں. ایک سے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا جی 10 سال ہو گئے مولا سے آنکھیں مانگ رہا ہوں, آنکھیں نہیں مل رہی. دوسرے سے پوچھا تم؟ کہا میرا روزی برکت نہیں ہے, 5-6 سال ہو گئے میں آتا ہوں روز مولا کے پاس, مولا سن ہی نہیں رہا ہماری. یہ نادر شاہ پریشان ہو گیا ایک دم سے, کسی کو کچھ نہیں ملا, کسی کو کچھ نہیں ملا, پوچھتا رہا. آخر میں آخری فقیر کے پاس جا کے کھڑا ہو کے کہتا دیکھو مڑ کے, کہتا میں اندر جا رہا ہوں, زیارت کے لیے اندر جا رہا ہوں, جب واپس آؤں گا اگر تم میں سے کسی کی دعا پوری نہ ہوئی, یہ پولیس میری یا فوجی کھڑے یہ گردنیں اڑا رہے ہیں تمہاری. اب پہلے تو رزق لینے آئے تھے, اب گردن بھی جا رہی ہے. تو اب جب درد چوٹ لگی نا تو اب ایک دم رونا شروع کیا, مولا یہ کیا کر دیا آپ نے, روٹی نہ دیتے کم سے کم یہ گردن اڑانے کا کام, یہ تو بہت خطرناک ہو گیا. رونا شروع کیا, زارہ گتار ہوئے, اور اب دل سے دعا نہیں کر رہی, اے کائنات کے مدبر ہماری مشکل کو آسان کر. اب جملے نکل رہے ہیں ایسے ایسے معرفت کے, ادھر سے نادر شاہ باہر آیا, سب ٹھیک. تو اس نے ایک جملہ کہا, دیکھو جب تک ان کی معرفت کے بغیر مانگو گے کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے جناب معصومہ کی زیارت کا جملہ بھی ہے نا کہ یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ, اے فاطمہ ہماری محشر میں شفاعت کرنا. لیکن امام جواد کی ایک حدیث ہے اس کے بارے میں, من زارہا بقم فلہ الجنہ, جو معصومہ کی زیارت کرے قم میں اس پر جنت واجب ہے. لیکن معصوم نے آگے عجیب جملہ کہا, ایسے نہیں جو میری جدہ کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کرے. یعنی آپ معصوم کی زیارت کرنے جا رہے ہیں, السلام علیکم یا امام رضا, نہیں, آپ ایک جملہ بھی کہیں کافی ہے, پوری زیارت نامہ میں نہیں پڑھ سکتے کوئی بات, لیکن امام کو امام مانتے ہوئے, معصوم کو معصوم جانتے ہوئے زیارت کریں. آپ کی دعا پوری نہیں ہوگی, ادھر سے جواب آئے گا معصوم کا, کیا پریشانی ہے تجھے. اور ایسے کئی ضروریات دیکھی. اسی لیے تو وہ ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا اسے غالباً 2 سال پہلے کہ یہ جیسے درد سے مانگا تھا نا انہوں نے, تو عیسیٰ بحرینی نے عجیب امام زمانہ کو گلہ کیا تھا کہ مولا ہم 3 دن آئے ہیں آپ سے مانگنے کے لیے. میں واقعہ پورا نہیں کرنا, صرف ایک جملہ سنا رہا ہوں یہاں پر کہ ہم 3 دن سے آپ کو پکار رہے ہیں, ہماری سنی نہیں. مجھے آپ سے گلہ ہے. یہ کس نے کہا؟ عیسیٰ بحرینی نے, بہت بڑی شخصیت ہے. امام نے کیا جملہ کہا, کہا عیسیٰ بحرینی تو مجھے کیا مانتا ہے؟ کہا میں آپ کو امام مانتا ہوں, معصوم مانتا ہوں, میرے آقا بھی ہیں, مولا بھی ہیں, اس کائنات کے مدبر بھی ہیں. مولا نے کہا اتنا سب کچھ ماننے کے بعد تو نے بادشاہ سے 3 دن کی مہلت کیسے مانگی؟ جملہ سنیے گا امام کا, یہ درد والا جملہ ہے. حقیقت میں آج بھی وہی ہو رہا ہے, تم کارتے نہیں مانگتے. کیا کہا ہے مولا نے؟ مولا فرماتے عیسیٰ بحرینی تو نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ اگر تو مجھے اتنا کچھ مانتا تھا تو تو نے ایک مرتبہ یا صاحب الزمان کہا کیوں نہیں؟ اگر میں اس وقت تیری مدد نہ کرتا پھر تو آج گلا کرتا. میں تیسرے دن اس لیے آیا ہوں کہ تو نے 3 دن کی مہلت مانگی. کاش تو مجھے اتنا سمجھتا, وہیں پہ کھڑے ہو کے آواز دیتا. کیا امام حالات دیکھ کر, مزارات دیکھ کر, ظلم و ستم دیکھ کر چین سے ہوں گے؟ پریشانی کے عالم میں دنوں رات بخدا. اب کئی واقعات میری نگاہوں کے سامنے اس وقت موجود ہیں کہ جس میں امام نے خود یہ جملے دہرائے ہیں کہ
ان سے کہو، ہمارے ماننے والوں سے کہو ہمارے ظہور کے لیے دعا کریں۔ بخدا دن میں رات میں جب کبھی آپ کو پریشانی ہو، کوئی دعا مانگے نہ مانگے، بیٹھ کے امام کے ظہور کی دعا مانگے، خدا آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ یعنی ہمارے لیے سخت ہے، ہم کوئی واقعہ دیکھتے ہیں، کوئی ظلم دیکھتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کے حلق سے لقمہ نہیں اترتا۔ جو کائنات کا باپ ہو، اس کی مظلومیت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جس کے سامنے اس کے والدین کے مزار ختم کر دیے گئے ہوں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے امام کی مظلومیت کا؟ انتہائی، وہ جیسے مولا کائنات کے بارے میں ہے نا، اول مظلوم عالم مولا کائنات کے بارے میں ہے، اول مظلوم عالم، یا اول المظلوم، میرا سلام ہو اس مولا پر جو سب سے پہلا مظلوم ہے۔ اور یہی میں امام زمانہ کے لیے جملہ کہوں گا کہ ہمارے مظلوم امام، ہمارا آپ پر سلام کہ سب کچھ ہوتے ہوئے امام دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ کیا گزر رہی ہوگی امام پر؟ مجھ جیسا گناہگار آدمی، جب میں مدینے گیا ہوں، 8 دن یا 9 دن ہمارا قافلہ رہا ہے مدینے میں پہلے دن گیا ہوں، لوگ جانتے ہیں جو میرے ساتھ گئے تھے ان سے پوچھیں، میں پہلے دن زیارت کر کے آگے مریض ہو گیا تھا، اور 7 دن میں نہیں جا سکا، صرف مسجد نبی سے سلام کرتا تھا اور واپس چلے جاتا تھا، کہ مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے ایسے ایسے روزے دیکھے، اور اب یہ بقی کی حالت دیکھو، جہاں پر کوئی زائر نہیں، کوئی چراغ جلانے والا نہیں،